تو وہ بھیک مانگیں گے، اس وقت کہا جائے گا تو تم تو غیر اللہ سے مانگنا حرام سمجھتے تھے، آج کیا ہو گیا ہے؟ بہرحال میں چونکہ وقت تھوڑا ہے، میری طبیعت بھی ایسی ہے، لاہور کا سفر کرنا ہے، میں بڑا تھوڑی بات کرتا آگے بڑھوں گا۔ یہ جو کلمہ طیبہ کا تقدس بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر، ہر پیغمبر کا پہلا عنوان کلمہ ہے، گفتگو کا آغاز کلمہ ہے، کوئی نہ کوئی اس کی اہمیت ہے۔ اب جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا ٹائٹل بدل جاتا ہے، آپ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مومن ہو گیا، ایسا یہ کلمہ طیبہ کا میکنزم ہے، اس کی مقناطیسی قوت ہے، اسپرچوئل میگنیٹک پاور۔ اب وہ کیا ہے؟ فرمایا جس وقت تم کلمہ پڑھ لیتے ہو تو پھر تمہیں نور ایمان سے منور کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، اس نور ایمان کی تاثیر کیا ہے؟ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یہ پہلا فیضان ہے لا الہ الا اللہ۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن وہی ہے جس میں اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، باہمی احترام ہے، یہ انسانی ارتقاء یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو جس کے اندر اخوت ہے وہ صاحب ایمان ہے، اور جو اخوت سے آری ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، خواہ وہ امام کعبہ کیوں نہیں ہے۔ پوری انسانیت کے مسائل حل کر دیا۔ مولا کائنات میں نے بھی یہی فرمایا تھا، اپنا جب نظام دیا، الہی نظام کی تشریح فرمائی ولایت کی زبان سے، تو فرمایا اخوتیں دو قسم کی ہیں، ایک انسانی اخوت ہے اور ایک ایمانی اخوت ہے۔ انسانی اخوت کے اپنے قرائن ہیں، دلائل ہیں، اور اس کے اقتضاءات ہیں، اور ایمانی اخوت کے اپنے اخوت کے اور ہیں۔ تو گویا یہ وہ اخوتیں ہیں جس سے انسانیت برقرار ہے، سماج برقرار ہے، معاشرت برقرار ہے، حسن جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور ہم مل بیٹھے ہیں۔ یہ ایک میگنیٹ پاور پر بیٹھے ہیں نا، آپ اپنے خیال کی دنیا میں تو نہیں بیٹھے، ایسا ہے نا؟ کوئی قوت تو ہے جو آپ کو یہاں رات کے اس حصے میں بٹھا کر رکھی ہوئی ہے، یہ وہ لا الہ الا اللہ کے نور کی مقناطیسی قوت ہے، محمد رسول اللہ کے سرور کا وہ تصور ہے۔ اس کو سماج میں بھی قائم رکھنا ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ سے ہٹا دیے جاؤ گے، لا الہ الا اللہ سے ہٹا دیے جاؤ گے، خدا اپنی الوہیت کے نور کو آپ سے دور کر لے گا، پھر انسانیت نہیں رہے گی۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہم بن جائیں۔ تو جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہاں اخوت ہے، جہاں اخوت ہے وہاں لا الہ الا اللہ ہے۔ تو جس وقت اخوت کا ٹائٹل قائم کیا تو مشرق مغرب شمال جنوب میں کالا گورا، زبان کا فرق، علاقائی فرق، قبائلی فرق، ہر فرق مصطفیٰ نے مٹا کر فرمایا محبوب جو تیرا نام لے ہم اس کا سینہ مدینہ بنا دیتے ہیں، ذات سے جڑ جائے ہم اس کو انسانیت کی معراج عطا کر دیتے ہیں، ہم اس کو انسانیت کی معراج عطا کر دیتے ہیں۔ یہ شو پیس نہیں ہے جسے ہم دیکھ کر ماشاءاللہ سبحان اللہ کے ٹائٹل پر ہم اپنا گزارا کر لیں، نہیں، یہ کردار ہے، لا الہ الا اللہ محض عقیدہ نہیں، نظام ہے اور الہی نظام ہے۔ جب تک انسانیت اس نظام سے وابستہ رہے گی انسانیت آشنا رہے گی، اور جب اپنے اس نظام سے ہٹ جائے گی انسانیت تو انسانیت سے دور چل جائے گی۔ بل ہم اضل اولئک کالانعام، اس لیے یہ چیزیں بھی بڑی ضروری ہیں۔ آئیے اللہ نے کیسے جوڑا ہے، فطرت کے اس تصور میں کیسے ہمیں جوڑا ہے۔ فرمایا اس کلمہ طیبہ کی مثال اس طرح محبوب جس طرح ایک پھلوں سے بھرا ہوا درخت ہو، خوبصورت ہو، اور وہ اپنے وسعت میں اپنے حجم میں اتنا بڑا ہو کہ اس کی شاخوں نے آسمان کے سینے کو ڈھانپا ہوا ہو اور اس کی جڑوں نے زمین کی تحت الثری کو ڈھانپا ہوا ہو۔ تؤتی اکلہا کل حین، یہ وہ درخت ہے، ہر درخت موسم کا انتظار کرتا ہے، یہ اس وقت سے پھل دے رہا ہے جب موسم کسی عقائی میں نہیں تھا۔ لفظ ہین جو ہے یہ ظرف زبابو ہم کے لیے، جہاں عقائیاں نہیں ہوتی،
وقت کے وہ تصورات جہاں وقت خود خاموش ہو جائے اپنی گردش کے اعتبار سے، یہ اس وقت سے پھل دے رہا ہے۔ کب تک یہ پھل دیتا رہے گا؟ جب وقت بھی کسی عقائی میں نہیں رہے گا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے اصحاب، جس درخت کی تمثیل کلمہ طیبہ کے تصور میں قرآن بیان کر رہا ہے، آپ بیان کر سکتے ہیں کہ وہ درخت کہاں ہے، کیسا ہے، کس طرح؟ اس کی کوئی صورت ہے آپ کے سامنے؟ اب صحابہ کرام نے اپنا تجربہ بیان فرمایا، کسی نے انگور کا نام لیا، کسی نے کھجور کا نام لیا، کسی نے کوئی بات کھجور تک روکے، تو حضور نے فرمایا تم اہل زبان ہو، تم اہل زبان ہو۔ لفظ ہینا جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہ وقت کے تعینات اور موسم کے تصورات سے بھرا ہے۔ وہ درخت بیان کرو کہ موسم کا انتظار نہ کرے بلکہ موسم اس کا انتظار کرے، وہ درخت۔ اب حضرت ابوبکر صدیق دونوں گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کہتے ہیں جہاں پناہ عالم قرآن تو پھر علم نشرہ کے سینے پر آیا ہے نا، آپ اسے بیان فرما دیجئے۔ اب سنیے، خالق فطرت نے عارف فطرت کو وہ حسن دانا کمال عطا کیا کہ کس انداز میں حضور نے کلمہ طیبہ کو کس شان میں بیان فرمایا، سادہ فطرت۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگلی اٹھائی، جدھر جدھر حضور کی انگلی جا رہی تھی، جس جس سمت ادھر ادھر صحابہ کی نظریں طواف کر رہی تھی۔ دیکھا جو حسن یار تو طبیعت مچل گئی، تو ادھر ادھر حضور کی ہر حرکات و سکنات کا ٹائٹل جو ہے، ہر احساس کی عظمت کا نام دین ہے، الگ سے کوئی دین نہیں۔ قرآن کہتا ہے وما تکون فی شام وما تتلو منہ من قرآن وما تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا۔ محبوب تم کروٹیں بدلتے ہو تو دین بن جاتا ہے، سانس لیتے ہو تو دین بن جاتا ہے، اٹھ کر بیٹھ جاتے ہو تو دین بن جاتا ہے، سو جاتے ہو تو دین بن جاتا ہے، اور جس جس حرکت سے وجود پیغمبر گزرے وہی دین کی سند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جی جی جناب جناب، لوگ مجھے پتہ ہے، کچھ دیر بھی بتانے دو، وہی پڑھ رہا ہوں، ادھر ہی آ رہا ہوں، آپ سمجھے ہی نہیں۔ نعرہ حیدری۔ چلیے، جدھر جدھر حضور کی انگلی اٹھی، یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ کلمہ طیبہ جسے توحید کلمہ کہتے ہیں، اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں خود صاحب کلمہ۔ کلمے کے معنی کے اندر کیا کیا حقیقت ہے، اگر کوئی حقیقت ایک بھی مس ہو جائے تو کلمہ کلمہ نہیں رہتا، ہاں ڈرامہ بن جاتا ہے۔ اب کیوں انگلی اٹھائی؟ جدھر جدھر انگلی ادھر ادھر نظروں کا طواف، یہاں نبوت کے سینے پر رکھ کے فرمایا جس کو شجرہ طیبہ قرآن نے کہا ہے وہ ادھر ادھر کائنات کے کسی خطے میں نہیں، وہ شجرہ طیبہ محمد کی ذات ہے۔ کچھ صحابہ بیٹھے تھے علیہم الرضوان، کہنے کہ جہاں پناہ عالم درخت کی کمیت اور کیفیات کے اندر ہے تو مختلف چیزیں ہیں، اس کی جڑیں ہیں، تنا ہے، شاخیں ہیں، شگوفے ہیں، پھل ہیں، پتے ہیں، تو آپ کا کچھ نظر نہیں آتا، تو حضور نے تبسم فرمایا تم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے، محمد کی نظر سے دیکھو تو سب کچھ نظر آئے گا۔ تو فرمایا آنا شاجرۃ وَلِقَاؤُهَا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ۔ یہ کلمے کو صاحب کلمہ بیان کر رہے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کی تفسیر محمد رسول اللہ خود بیان کر رہے ہیں، کسی کوئی نقطہ نظر نہیں ہے، کوئی خیال آرائی نہیں ہے، کوئی جنبی تصور نہیں ہے، خالق فطرت کی حکمت کو عارف فطرت بیان کر رہے ہیں، اور فطرت اپنے حسن کے عروج پر جا رہی ہے۔ فرمایا آنا شجرۃ، میں وہ درخت ہوں، آقا شاخ ہے۔ فرمایا وَلِقَاؤُهَا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، علی میری شاخیں ہیں، وَحَمَلُهَا فاطمہ بنت محمد، اس درخت کی
شاخوں پر جو شگوفے ہیں وہ زہرا ہیں، وَثَمَرُهَا حَسَنٌ وَحُسَینٌ۔ اس درخت جو کلمہ طیبہ کی تعبیر بنا ہے، تفسیر و تعبیر بنا ہے، حقیقت بنا ہے، اس درخت کے جو پھل ہیں وہ حسن مجتبیٰ اور شہید کربلا ہے۔ یہ فطرت ہے، کلمہ طیبہ کی تفسیر ہے۔ کلمہ میں حسین نہ ہو تو کلمہ کلمہ نہیں رہتا ہے، حسن مجتبیٰ نہ ہو تو کلمہ کلمہ۔ یہ میری بیان خیال آرائی تو نہیں، آپ کو میرا مذہبی تصور ہے، تحقیق کا طالب علم ہوں اور مذہبوں سے ویسے ہی آ رہی ہوں، کیونکہ باو سلطان فرماتے ہیں مذہبوں دے دروازے اچھے تیرا ادب دا موری ہو، اے عالم فاضل لنگن نہ دے دے جو لگدا سو چوری ہو، پٹ پٹ اٹھا وٹے مارو درد مداں دے کھوری ہو، راز ماہی دے عاشق جانن کی جانن یار گلوری ہو۔ انہاں گالیاں نوں کی پتہ دین کے شاہ ہوندی ہے، گالیاں نوں گلاں ہی ہوندی۔ فرمایا انا شجرۃ، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی رسول بیان کر رہے ہیں۔ کیا رسول کو توحید نہیں آتی تھی؟ رسول کو توحید آتی تھی نا، اور توحید ہی پہلی اکائی ہے، تو توحید میں یہ کیا داخل کر دیا گیا؟ انا شجرۃ، میں شجر ہوں، علی شاخیں، زہرا شگوفے، حسنین پھل۔ مجھے بتاؤ پھلدار فیض بار درخت گھر میں چھاں کے لیے لگایا جاتا ہے یا پھل کے لیے؟ غایت کیا ہوتی ہے کہ پھل ملے؟ تو پھر یہ ساری کہانی پھل کی حرمت کو بیان کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے۔ میرا خیال ہے غایت فیض کیا ہے، غایت فیض الہ کیا ہے؟ اس غایت کی ابتدا مصطفیٰ ہے اور غایت کی انتہا حسین ہے، حسین کی ماں ہے، حسین کا بابا، اور یہ کلمہ کی حقیقت میں شامل ہے۔ ان کے بغیر تو توحید مکمل نہیں ہے، دین کا کسی کو توحید کا عرفان ہی نہیں ہو سکتا کہ توحید ہے کیا۔ انا شجرۃ ولقاہ علی بن ابی طالب محمد و فاطمہ بنت محمد و سمر و حسن و حسین۔ پھر سنیے فطرت کا ایک اور نبوت کی زبان سے جلوہ۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب پتے رہ گئے ہیں، تنا بھی آ گیا، شاخیں بھی، شگوفے بھی، پھل بھی، اس درخت کے پتے کوئی نہیں۔ فرمایا ہے آقا کہاں ہیں؟ فرمایا والمحبون اہل بیتی وربها۔ میری اہل بیت سے محبت کرنے والے اس درخت کے پتے ہوا کرتے ہیں۔ سائنسی دور ہے کہ کہتے ہیں کہ آکسیجن ضروری ہے زندگی کے لیے، اور آکسیجن کے لیے یہ پتوں کی حرکات و سکنات درختوں کا وجود ہے نا، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو خاتمہ کرنے کے لیے یہ بھی یہ چیزیں ہیں، اہتمام ہے نا۔ آئیے فطرت کی بات کرتے ہیں نا، کہ دیکھیے اب درختوں کے پتے ہوں اور ان میں آکسیجن دینے کی صلاحیت نہ ہو تو پتہ دینے کا پتے کا کوئی مقصد ہے؟ تو جس طرح درختوں کے پتے فیض دیتے ہیں، زندگی چلتی ہے، اس طرح ہر صاحب ایمان صاحب فیض ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا مسلمان کون ہے؟ لا یظلمہ ولا یسلم من سلم المسلم باللسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے جو بے فیض نہ ہو، جو بے فیض ہوتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ فیض کیا ہے؟ کہ خود کسی پر ظلم نہیں کرتا اور کسی ظالم کے سپرد بھی نہیں کرتا۔ اگر تو یہ دینی رویے ہمارے رویوں کے اندر موجود ہیں تو کلمہ صحیح ہے، ورنہ ہم خدا پر جھوٹ بول رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں، اس کلمے کا کوئی سبب نہیں جس کا فلسفہ ہی سمجھ نہ آئے۔ تو گویا آکسیجن دینے والے پتے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ختم کرنے والے، یعنی برائیوں کو ہم نے، اور پھر یاد رکھیے
پتے جب تک جڑے رہتے ہیں کس سے؟ درخت سے، ہرے بھی رہتے ہیں اور بھرے بھی رہتے ہیں۔ بس بات سمجھ آ جائیے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پتے درخت سے کٹ جائیں تو ہماری بیویاں بوکر سے میل کر اسے آگ لگا دیتی ہیں۔ جب ہم اس کلمہ طیبہ کی تمثیل کی حرمت میں بیان کیے جانے والے درخت کے ساتھ ذات رسالت، ذات اہل بیت کے ساتھ جڑے رہیں گے، ہم ہرے بھی رہیں گے، بھرے بھی رہیں گے۔ اگر تجربہ کرنا ہو تو پاک پتن شریف چلے جاؤ، فیض کا خزانہ ہے کہ نہیں، خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں چلے جاؤ، یہ اسی درخت کا تسلسل ہے نا جی۔ آئیے، تو درخت کے پتے جب تک ہرے بھرے، جب تک وہ جڑے رہتے ہیں، پیوست رہتے ہیں، تو ہرے بھی رہتے ہیں، بھرے بھی رہتے ہیں، اور جب درخت سے کٹ جائیں تو ہم اسے آگ لگا دیتے ہیں۔ اللہ کی غیرت نے جواب دیا کہ جس طرح تم تجربے میں بیکار پتوں کو آگ لگا دیتے ہو، میں بھی اہل بیت سے کٹ جانے والوں کو آگ ہی لگاؤں گا۔